وننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق اللہ العلی العظیم. گزشتہ 2 ہفتے پہلے ہم نے میت کے اور جنازے وغیرہ کے حالات کو بیان کیا تھا. آج قبر اور برزخ کے حالات کے متعلق قبر اور برزخ کے حالات کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ ارشاد کو بیان کیا جائے گا. حدیث میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کی ہے کہ قبر میں دباؤ اور سختی ہوتی ہے. اگر اس سے کوئی بچ سکتا، قبر کی سختی سے، قبر کی پریشانی سے اگر کوئی بچ سکتا تو حضرت عائشہ فرماتی ہے سعد بن معاذ بچتے، جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ دفن کیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قبر کے دباؤ اور سختی سے کوئی بچتا تو یہ بچہ بھی محفوظ رہتا. اسی طرح مجمع الزوائد کی یہ دونوں روایتیں ہیں اور مشکات شریف میں اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے وحی بھیجی ہے کہ تم اپنی قبروں میں آزمائے جاؤ گے دجال کے فتنے کے قریب. ویسا ہی فتنہ. اسی لیے مشکات میں ایک اور حدیث ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی کتاب احوال قبر میں بیان فرمایا. سعد بن معاذ کے بارے میں ابن عمر فرماتے ہیں کہ جس کے انتقال کے اوپر عرش ہل گیا، جس کے انتقال پر عرش ہل گیا، آسمان کے دروازے کھل گئے اور 70,000 فرشتے آ گئے، مگر پھر بھی قبر نے ان کو دبوچا، پھر ان کو راحت ملی. ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ قبر کے دبانے سے کوئی نہ بچا، یہاں تک کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں بچے، جن کا ایک رومال دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا،
جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لادلی بیٹی ہے. ہم لوگ ان کے جنازے میں گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے جنازے میں ہم لوگ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی غمگین تھے. آپ تھوڑی دیر قبر پر بیٹھ کر آسمان کی جانب دیکھنے لگے. تھوڑی دیر قبر کے پاس بیٹھ گئے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، پھر قبر کے پاس آ گئے. آپ کا غم بہت زیادہ ہو گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ آپ کے چہرے سے غم ختم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیوں؟ فرمایا قبر کے دبانے کو میں یاد کر رہا تھا. میری بیٹی کا انتقال ہوا، ابھی ان کو دفن کیا جائے گا، قبر ان کو دبائے گی، اس دبانے کو میں یاد کر رہا تھا. زینب کی کمزوری کو تو یہ بات مجھ پر دشوار گزری کہ میری بیٹی زینب بہت کمزور ہے، تو میں نے بارگاہ خداوندی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ قبر کے دبانے میں اے اللہ کمی کر دی جائے، اللہ آسانی فرما دے. میری دعا قبول ہو گئی. لیکن کم کرنے کی دعا کے باوجود بھی قبر نے دبایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور نبی کی بیٹی، گھرانہ تو دیکھو، دعا مانگی کم ہوئی پھر بھی قبر نے دبایا. فرمایا اللہ کے حبیب فرما رہے وہ قبر کا دباؤ جو کم تھا، ویسے تو بہت زیادہ ہوتا ہے جیسے دجال کا فتنہ، فرمایا دعا کی وہ دباؤ کم ہو گیا، لیکن پھر بھی قبر نے تھوڑا دبایا، تھوڑا. اس کا دباؤ اتنا محسوس ہوا، اتنا زیادہ ہوا کہ اس کی آواز انسان اور جنات کے علاوہ ہر ایک نے سنی ہے. یہ جلال الدین سیوطی شرح الصدور فی شرح القبور میں نقل فرماتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مشکات میں ہے، مجموع الزوائد میں بھی ہے. فرماتے ہیں حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو دفن کیا گیا، ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ نے خوب سبحان اللہ پڑھا، لوگوں نے بھی، صحابہ نے بھی آپ کے ساتھ سبحان اللہ پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، صحابہ کرام نے اللہ اکبر کہا. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کس وجہ سے سبحان اللہ کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نیک مرد پر، سعد بن معاذ صحابی پر قبر تنگ ہو گئی تھی. قبر تنگ، جس کے انتقال پر عرش ہل گیا. 70,000 فرشتے آئے. تسبیح اور تکبیر سے پھر اللہ پاک نے اس کو کشادہ فرمایا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. قبر کے پاس دفن کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلایا کرتے تھے کہ عذاب قبر حق ہے، کوئی شک نہیں ہے. مردوں کو، قبر میں دفن ہونے والے مردوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عذاب دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جانور بھی ان کی چیخ و پکار کی آواز سنتے ہیں. جانور کو محسوس ہوتا ہے کہ اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے.
اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے دفن نہ کرنے کا مجھے اندیشہ نہ ہوتا، خوف نہ ہوتا، مسند احمد کی حدیث ہے کہ تم اگر عذاب کو سنو گے تو دفن نہیں کرو گے، اگر یہ خوف نہ ہوتا تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تم سارے کے سارے بھی قبر کے عذاب کو سنتے، مردے کی چیخ و پکار کو سنتے جیسے جانور سنتے، لیکن انسان ڈر جائے گا، پھر دفن نہیں کرے گا، دفن کرنے کے لیے نہیں جائے گا، مردے کو دفن ہی نہیں کیا جائے گا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت طبرانی میں اور کنز العمال میں علی متقی نے نقل کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر آدمی جان لیتا کہ موت کے بعد اسے کیا کیا مصائب، اسے کیا کیا پریشانیاں، مصیبتیں پیش آئے گی، تو وہ نہ کھانے کا ایک لقمہ کھاتا، نہ پانی کا ایک گھونٹ پیتا، رنج اور فکر میں، غم میں روتا رہتا اور اپنے سینے پر مارتا رہتا کہ میرا کیا ہونے والا ہے، اتنا خطرناک۔ اسی لیے فرمایا ابو ایوب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ابو ایوب انصاری تم کیا نہیں سنتے جو میں سنتا ہوں؟ تم نہیں سنتے، میں سنتا ہوں، چیخ و پکار کو جو قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے مجھے سنائی دے رہا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں۔ اسی لیے حضرت عثمان کیا فرماتے ہیں، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر اس سے نجات ہو جائے، اگر اس سے نجات اور کامیابی، if a person succeed in the first steps، تو اس کے بعد کے سارے مراحل اللہ آسان فرمائے، اگر نجات نہیں پایا تو اس کے بعد کے سارے مرحلے زیادہ اس کے لیے سخت ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے قبر میں آزمایا جائے گا، قبر کے اندر میں انسان کا امتحان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، جنت والا ہے تو جنتی جیسا معاملہ، اگر یہ دوزخ والا ہے تو پھر جہنم جیسا معاملہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس مردے کو دکھایا جاتا ہے یہ تیری جہنم تھی، تو بچ گیا، ورنہ یہ دیکھ لے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے کتاب عیون الحکایات، اس میں اپنی سند سے نقل کیا ہے کہ ابو سنان نے کہا کہ میں ایک شخص کے پاس اس کے بھائی کی تعزیت کے لیے گیا، ایک آدمی کے پاس تعزیت کے لیے گیا تو دیکھا وہ بہت پریشان ہے۔ تعزیت، آدمی مر جاتا ہے تو اس کے بھائی کے پاس یا اس کی فیملی کے پاس تعزیت کے لیے چلے جاتے ہیں، دیکھا بڑا پریشان ہے، دریافت پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ فرمایا جب میں اپنے بھائی کو دفن کرنے سے فارغ ہوا تو میں نے قبر سے کراہنے کی، کراہنا آدمی مار پڑتی ہے کیسا، کراہنے کی آواز سنی، میں نے جلدی سے دوبارہ قبر کھولی، ہمت والا ہے، فرمایا میں نے دوبارہ قبر کھولی تو مجھے کسی نے آواز دی، اے بندے خدا قبر نہ کھودو، کسی نے مجھے بتایا، آواز آئی وہاں پر، قبر نہ کھودو خبردار۔ میں نے پھر جو کچھ مٹی نکالی تھی دوبارہ مٹی واپس ڈال دی، اب میں قبر کو بند کر کے تھوڑی دور ہی پہنچا تھا، پھر آواز آئی، یعنی اس کے رونے کی چلانے کی آواز آئی، سنائی دیا اس کو، پھر میں نے آ کر تھوڑی سی مٹی ہٹائی، آواز آئی، اے بندے خدا خبردار قبر نہ کھودو، دوسری بات، پھر تیسری بار میں نے مٹی ڈال دی، جانے لگا، پھر واپس جب جانے لگا آواز آئی،
میں نے کہا اب تو ضرور کھودوں گا. تھوڑی کھودی 2 مرتبہ, تیسری بات تو کھودوں گا. اب جو میں نے قبر کھود کر دیکھی تو اس کی گردن میں آگ کا ہار, چین باندھی ہے, جہنم کی آگ کی چین سے اس کو باندھا گیا ہے, اور تمام اس کی پوری قبر آگ سے روشن ہے, آگ بڑی ہوئی ہے. وہ پٹی ہٹائے, دیکھا قبر آگ سے بڑی ہوئی ہے. میں نے چاہا اللہ سے دعا کر اللہ ہمیں, ہماری ہم سب کی آل اولاد کی نسلوں کی سارے مسلمانوں کو اللہ قبر کے عذاب سے, قبر کی آزمائش سے, قبر کے سکتے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میں نے چاہا کہ یہ ہار جو اس کی گردن میں جو چین سے باندھا ہوا ہے اس کو میں ہٹا دوں, تو میں نے اس پر اپنا ہاتھ مارا. ہمت کا کام ہے اس کا, وہ آگ کا ہار ہے. تو میری انگلیاں جل گئی, جل کر خاک ہو گئی. اس نے حضرت کے سامنے اپنا ہاتھ کھول کر دکھایا, دیکھو میرا ہاتھ, میری ساری انگلی جل گئی, ختم ہو گئی. 4 انگلیاں اس کی نہیں تھی, غائب تھی. ابو سنان کہتے ہیں میں نے اس واقعے کو میرے دوست امام اوزاعی سے بیان کیا. اور اعتراض کیا, میں نے کوشچن کیا, یہود و نصارہ مجوسی مرتے ہیں تو ان کا یہ حال نہیں دیکھا جاتا, گنہگار مومن کا یہ حال, گنہگار مومن کا قبر میں یہ حال. تو امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث ہے, فقیہ ہے, فرماتے ہیں ان کے جہنمی ہونے میں تو کوئی شک نہیں, لیکن بعض مومن کی اور مسلمان کی حالت دوسرے مسلمان کو دکھا دی جاتی ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں. جہنم میں ہمیشہ تو نہیں جائے گا, لیکن کچھ عذاب دے کر کے لوگوں کو دکھا دیا جاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو بیان کریں اور لوگ صحیح راستے پر چلیں اور عذاب قبر سے ڈریں, اللہ سے ڈریں. ابن ابی دنیا نے عمر ابن دینار سے روایت کیا, جو جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب میں نقل کیا, کہ میں ایک شخص کی بہن کا انتقال ہو گیا, وہ اس کو دفن کرنے کے لیے گیا, دفن کر دیا. جب گھر پہنچا تو گھر میں آ کر دیکھا میری ایک تھیلی جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ گم ہو گئی. مجھے یاد آیا قبر میں رہ گئی, اسے بھول گیا. اب جو تھوڑی سی قبر میں نے کھودی تاکہ وہ نکال لوں تو قبر آگ سے بھڑک رہی تھی. میں نے قبر کو اس طرح بند کر دیا, اپنی ماں سے آ کر کہا کہ بہن کے بارے میں سوال کیا, یہ کیا کرتی تھی کہ اس کی قبر آگ سے بڑی ہوئی ہے؟ تو فرمایا تمہاری بہن نماز تو پڑھتی تھی لیکن وقت پر نہیں پڑھتی تھی. نماز پڑھتی تھی لیکن وقت پر نہیں, ظہر کی عصر کے بعد, عصر کی مغرب کے بعد, اس طرح کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کی بہن کی قبر کو آگ سے بھر دیا. ابن ابی دنیا نے ایک اور بات نقل کی, حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ بدر کے مقام سے گزرا تو ایک آدمی کو دیکھا جو زمین سے نکل کر باہر آیا, قبر سے نکل کر باہر آیا. دوسرے آدمی نے اسے ہتھوڑے سے مارا, ہمر سے اس کو مارا تو وہ زمین میں دوبارہ گھس گیا. پھر وہ نکلا, پھر اس کو ہمر سے مارا, وہ زمین میں گھس گیا. اسی طرح وہ نکلتا رہا, یہ مارتا رہا, وہ نکلتا رہا, یہ مارتا رہا. تو آپ نے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو جہل تھا. یہ کون تھا؟ ابو جہل.
قیامت تک اس کو یہی عذاب دیا جاتا رہے گا. قبر کا عذاب حق. ابو عبداللہ الحرانی نے کہا کہ میں اپنے گھر سے عصر کے بعد نکلا. بلوغ الامانی میں جلد نمبر 8 پر صفحہ 168 پر اس بات کو نقل کیا ہے. 148 صفحے پر. عصر کے بعد نکلا میں گھر سے باہر گاؤں سے قبرستان کی طرف آیا تو سورج غروب ہو رہا تھا. تو میں قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا. دیکھا ایک قبر ہے, اس سے آگ کی چنگاری نکل رہی ہے. آگ کے شعلے قبر سے باہر نکل رہے ہیں. ایسا لگتا جیسے کسی نے آگ کی بھٹی جلائی ہے, ایسا لگتا تھا. اور اس کے بیچ میں مردہ ہے. آگ کی بھٹی ہے اور چنگاریاں اڑ رہی ہے اور بیچ میں مردہ ہے. تو میں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ ایسے, کہیں میری آنکھ میں تو گڑبڑ نہیں ہے, میں برابر دیکھ رہا ہوں یا گڑبڑ کر رہا ہوں, بعض مرتبہ ہوتا ہے. تو اپنی آنکھوں پر ہاتھ پھیرنے لگا کہ میں سویا ہوا ہوں یا جاگا ہوا ہوں, یہ کیا ہو رہا ہے. پھر میں شہر کی دیوار کی طرف آیا تو میں نے کہا نہیں, میں سو نہیں رہا ہوں, میں جاگ رہا ہوں. پھر میں اپنے گھر گیا اور میں بے ہوش ہو گیا دیکھ کر کے. لوگ میرے سامنے کھانا لائے, میں کھانا تک نہیں کھا سکا, پانی تک نہیں پی سکا. پھر میں ہوش میں آنے کے بعد لوگوں نے مجھے پوچھا, اور میں نے کسی سے پوچھا بھائی یہ کس کی قبر تھی. میں نے دیکھا آگ جل رہی ہے, آگ کی بھٹی ہے اور بیچ میں مردہ ہے اور آگ کی چنگاریاں ہوا میں اڑ رہی ہے. جیسے کوئی چیز جل رہی ہو تو کیسے اڑتے ہیں. لوگوں نے بتایا یہ لوگوں سے ٹیکس لیتا تھا, لوگوں سے ٹیکس لیتا تھا یا سود لیتا تھا, اس کی قبر ہے یہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا بھائی اللہ حفاظت فرمائے, یہ 10 لے لے بعد میں 20 دینا پڑے گا. اسی طرح جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں سالم بن عبداللہ کی روایت میں ہے کہ میں مکہ مکرمہ سے میں سفر کر رہا تھا, مدینہ منورہ جا رہا تھا. ایک قبر پر سے میرا گزر ہوا تو دیکھا آگ کی لپیٹوں کے ساتھ ایک آدمی قبر سے نکلا. پوری اس کی چاروں طرف آگ لپٹی ہوئی ہے, سر سے لے کر پیر تک, اور یہ قبر سے نکلا اور اس کی گردن میں لوہے کی چین ہے, زنجیر ہے, جسے وہ کھینچ رہا تھا. اس نے کہا اے جانے والے عبداللہ مجھے ذرا پانی پلا دو, مجھے پانی پلا دو. قسم ہے خدا کی مجھے نہیں پتا کہ اس نے میرا نام کیسے جان لیا. سالم بن عبداللہ کیا کہتے ہیں, اوس ابو عبداللہ کیسے اس کو پتا کہ میرا نام یہ ہے, میں گزر رہا تھا, مجھے پکارا. نارملی عبداللہ کہتا, لیکن ابو عبداللہ یعنی ان کا جو لقب تھا اس نام سے مجھے پکارا. دوسرا آدمی پھر نکلا, اس نے کہا اے ابو عبداللہ اس کو پانی نہیں پلانا, پانی نہیں پلانا. پھر اس نے زنجیر سے کھینچ کر اس کو قبر میں ڈھکیل دیا. کون تھا کیا تھا اللہ کو زیادہ پتا. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے, بہت اچھی ہے, کتاب کا نام ہے کتاب الروح. اس میں ہی سارے روح اور قبر کے اور عذاب برزخ کے حالات بیان کیے. اس میں اپنی سند سے روایت بیان کی ہے کہ ایک شخص بغداد کے بازار میں آیا جہاں پر پورا بازار لوہے کا کام ہو رہا تھا. لوگ لوہا بناتے ہیں, اس کو کہتے ہیں لوہاری بازار. تو
آ کر کے اس نے چھوٹی چھوٹی کیل، نیلز، کیلیاں جو ہوتی ہیں نا، اس نے چھوٹی چھوٹی کیلیاں جو ہے جس کو کانٹیاں کہتے ہیں، کانٹی بولتے ہیں یہ لوگ یا کیلی بولتے ہیں ہم، نیلز کہتے ہیں انگلش میں، وہ بیچ دی. بہت ساری تھی اس کے پاس، اس نے بیچی. وہ لوہار جس کو بیچی تھی، اس لوہار نے آگ میں اس کیلیوں کو پگھلانے کی بڑی کوشش کی، لیکن بالکل ناکام رہا، نہیں پگھلی. آگ میں پگھلائے نا تو آگ میں تو لوہا پگھل جاتا ہے، میلٹ ہو جاتا ہے. اس نے بیچنے والے سے پوچھا یہ کیلیاں کہاں سے لائے ہو؟ These nails, where did you buy from? First things he denied to say, rejected to say where he got from. منع کیا. پھر بعد میں اس نے بار بار پوچھا تو بتایا کہ میں نے ایک قبر کھلی ہوئی دیکھی. ایک قبر کھلی ہوئی تھی. One قبر was open. تو ایک میت کو میں نے دیکھا، اس میں اس میت کے بدن پر بہت ساری کیلیاں لگی ہوئی ہے، کسی نے جیسے ٹھوکی ہے، پیر میں، ہاتھ میں، سر میں، بدن میں، اس کے چیسٹ پر، اس کے ہر جگہ میں ایک ایک کیلیاں ٹھوکی ہوئی ہے. جیسے دیوار میں ہم کیلیاں ٹھوکتے ہیں، ایسی کیلیاں ٹھوکی ہوئی. میں نے نکالنے کی کوشش کی لیکن نہ نکلی. تو میں نے اس پتھر سے اس کے بدن کی ہڈیاں توڑی اور اس کی کیلیوں کو نکالی اور یہ کیلیاں جمع کر لی میں نے اور تمہارے سامنے لے کر آیا. یہ کیسے پگھلے گی؟ یہ تو جہنم کی ہے، جہنم کی نیلز ہے. کیسے کیسا عذاب ہے، آدمی سوچ نہیں سکتا. یہ ایک چیز ہے جب آنکھوں سے دیکھیں گے. قرآن میں نا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، جب تم قبروں کی زیارت کرو گے، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، پھر پتہ چلے گا. لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، آنکھوں سے دیکھے گا، یقین پیدا ہو جائے گا، نہیں یہ چیز ہے، یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے، یہ عذاب ہے. یہ تو قبر کا عذاب ہے، جہنم تو باقی ہے. جہنم تو آئے گی میدان محشر کے بعد، اور میدان محشر میں ہزاروں سال تو رہنا ہے. یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ دن کے مزے، کچھ دن کی راحتیں، کچھ دن کی پریشانیاں، کچھ دن کی بیماریاں، کچھ دن ٹریبلیشن، کچھ دن ٹرائل، کچھ دن کے لیے النس ہے، کچھ دن کے لیے پرابلمز ہے، کچھ دن کے لیے افلکشن ہے، پھر ختم ہو جائے گا. اگر اللہ کو یاد کیا ہے تو پھر آخرت بہت آسانی سے سنور جائے گی. اس لیے تو اللہ کے حبیب نے کہا فجر کے بعد، مغرب کے بعد 7 بار پڑھ لیا کرو اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. اے اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما. سن ہجری 699 میں ایک قاصد آیا. ایک شخص ساحلی سمندر کے قریب علاقے میں رہتا تھا. اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا. علامہ سیوطی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے اپنی کتاب میں. اس کا انتقال ہو گیا اور اسے دفنا کرایا. ایک رومال جس میں کچھ درہم تھے وہ قبر میں بھول گیا دفنانے کے بعد. اب آج کل کی طرح تو نہیں تھا، کچھ لوگ ہوتے جا کر دفنا دیتے، اپنی چیز سائٹ پر رکھتے دفنا دیتے. بھول گیا. ایک عالم کو لے کر پھر قبر کے پاس پہنچا کہ قبر کو کھود کر اس میں سے وہ رومال، وہ پاکٹ، وہ بیگ میری نکال لوں جس میں میرے دراہیم ہے.
وہ عالم کنارے پر کھڑا ہو گیا، قبر کو کھودی گئی تو دیکھا عورت کی ٹانگیں، اس کے پیر اس کے بالوں کے ساتھ باندھ دیے گئے. یہ جو ہے نا سر کے بال، یہ اس کے پیر کے ساتھ باندھے ہوئے. اللہ، شوہر نے بڑی کوشش کی کہ میں بال کو کھول کر اس کے بدن کو ریلیز کر دوں، چھوڑوا دوں، لیکن ناکام رہا. جب اس نے زیادہ کوشش کی تو اسے اور اس کی بیوی کو زمین میں ڈھسا دیا، وہ بھی ڈھس گیا زمین کے اندر. اس ہیبت ناک واقعے کو دیکھ کر وہ عالم جو کنارے پر کھڑے تھے بے ہوش ہو گئے. وہیں پر ایک دن ایک رات کے لیے بے ہوش رہے. اس نے دیکھا تھا آنکھوں سے کیا ہو رہا ہے. بادشاہ نے، وقت کے بادشاہ نے، یہ تاریخ میں اس واقعے کو نقل کیا ہے، وقت کے بادشاہ نے اس واقعے کی اطلاع شیخ تقی الدین ابن دقیق العید جو بہت بڑے محدث اور عالم تھے ان کو لکھ کر بھیجا کہ ہمارے شہر میں ایسا واقعہ ہوا ہے. تو وہ آئے، انہوں نے بھی وہ واقعہ دیکھا اور لوگوں نے بھی دیکھا. ہوتا ہے آدمی سیدھا زندہ اندر چلا جاتا ہے. جب نیک ہوتے ہیں تو اللہ تعالی مدد کرتے ہیں. صحابہ کرام کی بوڈیاں انہوں نے کافروں نے لٹکائی تھی. شہید کرنے کے بعد صحابہ گئے، اس کو لے کر آئے، اونٹ پر رکھا، مدینہ کی طرف بوڈی لانے لگے تو کافر آ گئے. پھر کیا ہوا؟ بوڈی انہوں نے نیچے رکھ دی، زمین کھل گئی، اندر چلی گئی، کافر ہاتھ نہ لگا سکے. اس طریقے سے ایک صحابی کے لیے اللہ نے حفاظت کی کہ ہنی بی کو، بڑی بڑی بیز کو بھیج دیا تاکہ یہ کب بوڈی کو ہاتھ ہی نہ لگائے. ورنہ کیوں آئے تھے؟ وہ صحابی کا سر کاٹ لیں، اور 100 اونٹ انعام میں رکھے تھے. اللہ نے اوپر سے مکھیاں بھیج دی کہ کوئی قریب نہ آئے. انہوں نے کہا چلو دن میں تو مکھیاں، رات میں سب ختم ہو جائے گی، تب باڈی سر کاٹ کے لے جائیں گے. رات میں، شام میں فلڈ آیا اور پانی میں باڈی چلی گئی اور ختم ہو گئی. ان کو کچھ نہیں ملا. اللہ پاک نیک لوگوں کی حفاظت بھی کرتا. محدث ابن عساکر نے محمد ابن سعید سے ایک واقعے کو نقل کیا ہے کہ مسلم ابن عقبہ جو ظالم اور بڑا قاتل تھا، بڑا ظلم کرتا تھا، لوگوں کو قتل کیا کرتا تھا، اس کی قبر جب کھودی گئی، مرنے کے بعد اس کو دفن کیا تو دیکھا ایک اژدہا، ایک بہت بڑا سانپ اس کی گردن میں لپٹا ہوا ہے، جو اس کی ناک کو چوس رہا ہے، اس کی ناک کو چوس رہا ہے. یہ حال دیکھ کر لوگ بھاگ گئے. اتنا بڑا جہنم کا سانپ اس کی ناک کے اندر میں جا کر گھسا اور چوس رہا ہے، کھینچ رہا ہے ناک میں سے. اس نے لوگوں کی ناکوں میں دم بھر دیا، اللہ نے اس کی ناک میں سانپ بھر دیا. تو یہ چیز ہے، قبر میں سوال کیا جائے گا. قبر میں جانا سب کو ہے، جواب دینا ہے. ہاں، اسی لیے حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ مومن صالح آدمی کو قبر میں بٹھایا جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا مر ربو کا، وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. پھر پوچھا جائے گا تمہارا نبی کون ہے؟ من نبیو کا، وہ جواب دے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر پوچھا جائے گا ما دینو کا، تیرا مذہب کیا ہے؟ کہے گا میرا مذہب اسلام ہے. تو اس کے صحیح کریکٹ آنسر پر دروازہ قبر میں جنت کا کھول دیا جائے گا. اور اگر اللہ کا دشمن ہوگا، نہ کافر نافرمان ہوگا، اس سے قبر میں برزخ میں بھی بٹھایا جائے گا اور بٹھا کر پوچھا جائے گا. وہ ہائے ہائے کرے گا، وہ کہے گا ہمیں معلوم نہیں. فرشتے کہیں گے میں تم کو جانتا تھا
کہ تم یہی جواب دینے والے ہیں، اس کے لیے پھر جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا، پھر اسے سختی سے مارا جائے گا، جسے انسان اور جنات کے علاوہ ساری دنیا کی مخلوق سن سکے گی۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوتا ہے قبر کا عذاب حق، قبر کا سوال جواب حق۔ اور یہ بات بھی حق ہے کہ دفن کرنے کے بعد میت کو دوبارہ زندہ کیا جائے قبر میں۔ اللہ کہ آپ اس کو ہلاؤ، کچھ بھی نہیں، لاش ہے، لیکن قبر میں دوبارہ روح کی آئے گی اور اس کو بٹھایا جائے گا۔ برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، آپ نے فرمایا 2 فرشتے قبر کے مردے کے پاس آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں، بٹھایا جاتا ہے، اور وہ جانے والوں کی چلنے کی شوز اور سلیپر کی آواز بھی سنتا ہے کہ لوگ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر میں سوال جواب بھی ہونے والا ہے، بٹھایا جائے گا اور وہ آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ اب قبر میرے لیے جنت ہے۔ القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفرۃ من نیران، یا تو قبر اس کا جنت کا ٹکڑا بنے گی یا تو پھر جہنم کا ٹکڑا بن جائے گی۔ اسی لیے آتا ہے نمازی ہو، نیک ہو تو وہ کیا کہے گا؟ سبحان اللہ، کہ ابھی سورج غروب ہو رہا ہے، عصر کا ٹائم چلا جائے گا، بعد میں سوال کرنا، مجھے اپنی نماز کو پڑھ لینے دو۔ ہاں، کافر تو جواب ہی نہیں دے پائے گا، یہ تو مومن کی حالات ہوگی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کی روحیں دوبارہ قبر میں لوٹائی جاتی ہے، اور مردے قبر میں سنتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں۔ بخاری شریف میں ہے، مشکات شریف میں بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت، حضرت انس بن مالک نے روایت کی، آدمی کو جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے، لوگ جب دفن کر کے واپس جانے لگتے ہیں تو میت ان کی جوتیوں کی آواز سنتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں ایک عورت تھی جو مسجد کی صفائی ستھرائی کیا کرتی تھی، مسجد میں خدمت کرتی تھی۔ اللہ کرے ہمیں بھی مسجد کے ساتھ اللہ محبت نصیب فرمائے۔ اس عورت کا انتقال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ نہیں چلا، دفن کر دیا گیا۔ ایک روز اس کی قبر پر گزر ہوا، پوچھا یہ قبر کس کی ہے؟ نئی قبر ہوتی ہے نا، پوچھو یہ نئی قبر کس کی ہے، یہ کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا ام المحجن یا ام الجہن یا ام الحجن اس کا نام تھا یہ عورت۔ آپ نے فرمایا وہی جو مسجد میں کام کرتی تھی، وہی عورت جو صاف صفائی کرتی تھی؟ فرمایا ہاں یہ اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب باندھی اور جنازے کی نماز ادا فرمائی اس کی قبر پر۔ پھر آپ نے اس دفن کرنے والے سے پوچھا، نہیں اس دفن کرنے والے سے نہیں، اس قبر میں سوئی ہوئی عورت سے آپ نے بات کی، مدفون سے بات کی۔ وہ عورت جو قبر مسجد کی صاف صفائی کرتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بات کی۔ جلال السیوطی نے اس واقعے کو نقل کیا۔ اس پر صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول، یعنی عورت سے پوچھا کون سا عمل اچھا پایا قبر میں جس کی وجہ سے تمہاری مغفرت ہوئی؟ تو صحابہ نے پوچھا کیا وہ سنتی ہے؟ آپ نے فرمایا تم اس سے زائد سننے والے نہیں ہیں۔ اس نے کہا مجھے کہ مسجد کی صفائی کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت کر دی۔
عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب میت کو اس کے تخت پر یعنی چارپائی پر رکھ کر 3 قدم چلا جاتا ہے، چارپائی پر سلا کر کے ہم اس کو اٹھا کے چلتے ہیں نا، ابھی یہاں تو ابھی گاڑی میں لے جاتے ہیں آخری سفر، جی خود چلانے والا اب سو کر جاتا ہے، 3 قدم چلتے ہیں یا گاڑی چلتی ہے تو وہ میت بات کرتی ہے جسے انسان اور جنات کے علاوہ مخلوق سنتی ہے۔ میت کیا کہتی ہے پتا ہے تمہیں؟ میرے بھائیوں اور میری مائیں اور بہنیں، وہ میت کہتی ہے میرے بھائیوں، او میری باڈی کو اٹھا کر چلنے والوں، او میرے جنازے کو اٹھا کر چلنے والوں، دنیا تم کو دھوکے میں نہ ڈالے جیسے مجھ کو ڈالا۔ وہ میت بات کرتی ہے، اگر کاش کہ اللہ مجھے اور آپ کو کان دیتا، وہ کان جس سے ہم سن سکتے تو ہم بھی سنتے۔ لوگ جاب پر نہیں جاتے، پھر ساری دکانوں میں کام کرنے والے نہ ملتے۔ ہاں وہ میت کہتی ہے زمانہ تم سے کھیل نہ کرے جیسے زمانہ مجھ سے کھیلا ہے، جو کچھ میرے پاس تھا میں نے وارثوں کے لیے چھوڑ دیا اور میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں، کچھ بھی۔ اسی لیے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ بدر کے، مسلم شریف کی حدیث ہے، بدر میں جو لوگ قتل ہوئے تھے 3 دن کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد آئے، جس کنویں میں ان کی باڈی کو پھینک دیا تھا ابو جہل وغیرہ، کھڑے ہو کر آپ نے ان کو پکارا، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، اے ابو جہل بن ہشام، اے امیہ ابن خلف، اے عتبہ، اے شیبہ، اللہ کا وعدہ تم نے جہنم کا حق نہیں پایا؟ فہل وجدتم وعد ربکم حقا، پا لیا؟ ہم سے جو اللہ نے فتح کا وعدہ کیا تھا ہم نے تو حق پا لیا۔ حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سنا تو فرمایا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیسے یہ سنیں گے؟ تو مردہ ہے، مڑے ہوئے۔ کہا جواب دیں گے، یہ جواب دیں گے آپ کو؟ مڑے پڑے۔ آپ نے فرمایا قسم اس کی، اس ذات کی جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، تم اس سے زیادہ سننے والے نہیں ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، ہاں مگر وہ صرف جواب نہیں دے سکتے، سن رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے میت سنتی ہے، اللہ اس کو سناتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے، امام بخاری نے مستقل باب المیت یسمع خفق النعال، چلنے والوں کی جوتیوں کی آہت سنتے ہیں۔ میت کلام کرتی ہے، باب قائم کیا امام بخاری نے، کلام المیت، سننے اور بولنے کا ثابت کیا، وہ بولتی بھی ہے، میت سنتی بھی ہے۔ اسی لیے ابن حجر اسقلانی شارح بخاری فتح الباری میں، علامہ عینی عمدۃ القاری میں لکھتے ہیں میت کا بولنا زبان سے حقیقتاً ہوتا ہے، مجازن زبان حال مراد نہیں ہے، حقیقت میں بولتی ہے لیکن ہم سن نہیں پاتے۔ تمام چیزیں انسان اور جنات کے علاوہ میت کی بات کو سنتی ہے۔ اس سے بات سمجھ میں آئی کہ میت قبر کے اندر میں اس کو سب کچھ پوچھا جائے گا۔ عذاب قبر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کون کون سے اعمال ہیں جس سے بندے کو قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ وہ بہت سارے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت،
امام بخاری نے نقل کی ہے، امام مسلم نے نقل کی ہے، امام نسائی نے، امام ابو داؤد نے بھی نقل کی ہے۔ فرمایا دو قبروں کے پاس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو فرمایا ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا، اور ان کو عذاب کسی بہت بڑی بات سے نہیں ہو رہا ہے، ایک تو اس وجہ سے کہ وہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے قطروں سے ناپاک ہو جاتے رہے، بچتا نہیں تھا، اور دوسرا چگل کھور لگائی اور بجھائی، ادھر کے ادھر ادھر کے ادھر، دو خاندان میں لڑائی۔ یہ معلوم ہوتا ہے اکثر عذاب قبر پیشاب کی بے احتیاطی سے ہوتا ہے، خود اللہ کے نبی نے فرمایا، دار قطنی کی روایت، اکثر عذاب قبر پیشاب کی بے احتیاطی۔ عمر ہوتی ہے، آدمی کے مثانے کمزور ہو جاتے، اور فاسٹ لائف ہے، فاسٹ فوڈ ہے، فاسٹ زندگی ہے، فاسٹ ٹوائلٹ بھی ہے، فاسٹ سب کچھ فاسٹ، اندر میں گیا باہر کب نکلو، فون انتظار، ٹی وی انتظار، فلاں شو انتظار، فلاں جگہ جانا ہے، تو اب ظاہری بات ہے ٹائم کہاں لگائے گا، اس لیے کہ جیسے جیسے عمر ہوتی ہے مثانے کمزور ہوتے ہیں، لوگوں کو نہیں دیکھا تھوڑی دیر چلتے ہیں ٹوائلٹ میں تاکہ قطرے سارے نکل جائیں، کمزوری کی وجہ سے قطرے آہستہ آہستہ نکلتے، بچتا نہیں، اب اس سے نماز بھی پڑھے گا، قرآن بھی پکڑے گا۔ پیشاب سے بچو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام طور پر قبر کا عذاب پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، بچتا نہیں۔ یہ ساری روایت ہے۔ عذاب قبر میں پاکی ناپاکی کی بے احتیاطیوں کو عظیم دخل ہے، بے احتیاطی کرتے ہیں نا پاکی ناپاکی میں، اس لیے کہ عبادت کا دار و مدار طہارت پر ہے، اسی لیے طہارت تو نماز کی کنجی ہے، مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی وضو ہے، عبادت ہے، غسل ہے، نماز ہے، طہارت ہے، جب طہارت صحیح تو پھر عبادت صحیح۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے، مصنف ابن عبدالرزاق نے اس روایت کو نقل کیا ہے، عمر ابن شرجیل کی روایت میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اسے قبر میں داخل کیا گیا، دفن کر دیا گیا، فرشتے آئے منکر نکیر اور کہا اللہ کے عذاب تم کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، تو اس کی نماز، اس کا روزہ اور اس کے اللہ کے راستے میں جہاد کا ذکر ہوا۔ میں نماز پڑھ رہا تھا بھائی، مجھے کیوں مارے؟ میں روزے رکھتا تھا، میں جاتا تھا اللہ کے راستے میں، تو عذاب میں تخفیف کر دی گئی، ہلکا کر دیا، یہاں تک کہ 100 میں سے اب رہ گئے 10، کہ 10 کوڑے مارے جائیں گے۔ پھر اس نے ریکویسٹ کی پلیز کم کر دو، کم کر دو، اب رہ گیا 1، 100 میں سے 1 ہی رہ گیا، تو انہوں نے کہا فرشتوں نے 1 کوڑا تو ضرور لگے گا، اس سے تم بچنے والے نہیں، اس کے چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، 100 میں سے 1 لگے گا۔ اب 1 کوڑا لگنا تھا، اس کو قبر میں 1 کوڑا لگایا فرشتوں نے، اس سے نکلنے والی، کوڑے سے نکلنے والی چنگاری سے پوری قبر روشن ہو گئی، بے ہوش ہو گیا۔ پھر جب وہ ہوش میں آیا اس کوڑے کے بعد تو پوچھا مجھے یہ تو بتاؤ کہ 1 کوڑا کیوں لگایا مجھے، 99 تو معاف ہو گئے، 1 کوڑا۔ فرشتوں نے جواب دیا تو 1 دن پیشاب تو نے کیا اور پیشاب کرنے کے بعد وضو نہیں کیا اور بغیر وضو کے نماز پڑھ لی ہے، اس پر تجھے 1 کوڑا مارا گیا، ایک وقت کی وجہ سے۔
معلوم ہوتا ہے قبر میں کوئی چھوڑا نہیں جائے گا، اللہ حفاظت فرمائے۔ اپنے زوم میں ہوتا ہے میں ایسا ہوں بچ جاؤں گا، واقعات آپ سن رہے ہیں صحابہ کرام کے اور نیک لوگوں کے۔ اللہ اکبر۔ اس روایت سے معلوم ہوا بلا طہارت نماز پڑھنے والا مظلوم کی مدد نہ کرنے سے، باوجود ہے کہ وہ طاقت اور وسعت رکھتا ہو، مدد کر سکتا ہو، مگر مظلوم کی مدد اس نے نہیں کی، غفلت کی ہے، تو عذاب قبر میں گرفتار ہوگا، چاہے وہ نمازی ہو، چاہے وہ روزہ دار ہو، چاہے وہ اللہ کے راستے میں جانے والا ہو۔ عذاب کی تخفیف ہوگی، لیکن عذاب ہوگا ضرور، لیکن اتنا بھی کون عذاب لے سکتا ہے۔ انشاءاللہ زندگی باقی رہی، نیکسٹ وینسڈے کو قبر کے اور بہت سارے اعمال ہے جس کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ کہ اور کون کون سے ایسے اعمال ہے جس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی قبر کے عذاب سے حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما۔ یا ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ دنیا میں جب تک باقی رکھے ایمان اور اعمال صالحہ اور تیری رضا والی زندگی پر باقی رکھنا، ہمیں ہماری آل اولاد اور نسلوں کو، ساری امت کو۔ اے اللہ جب موت آئے، اے اللہ تیری رضا والی موت دینا، قبر کے عذاب سے، برزخ کے حالات سے، اے اللہ اس کی پریشانیوں سے، اس کے عذاب سے، اے اللہ ہماری آل اولاد کی، ساری امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے پاس ایسے اعمال تو نہیں جو روشن کرنے والے ہو قبروں کو قیامت میں، الہ العالمین تو اپنے فضل سے معاف کر دے، اپنے رحم سے معاف کر دے۔ اے اللہ یہ دوبارہ لاک ڈاؤن آیا، الہ العالمین اس پریشانی سے سارے مسلمانوں کی، ساری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دوبارہ مساجد کو الہ العالمین باجماعت نماز پڑھنے کے لیے آسانیاں پیدا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مشکلوں کو دور فرما، رکاوٹوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمارے آل اولاد کو حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا، دین کے داعی بنا۔ اے اللہ یا رحمان یا رحیم یا اکرم الاکرمین، یا اللہ حلال روزی نصیب فرما، حرام سے حفاظت فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے ان تمام شرور سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کرام کی مغفرت فرما، ہمارے شیوخ کی مغفرت فرما، اقارب اور رشتہ داروں کی مغفرت فرما، مریدین کی مغفرت فرما، دوست احباب اور تعلق رکھنے والے اور محبت رکھنے والے، اے اللہ تیرے قرآن اور حدیث کی وجہ سے ان سب کی مغفرت فرما۔ جتنے محسنین ہیں جنہوں نے زندگی میں مجھ پر احسان کیا ان سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ساری امت کی مغفرت فرما، عوام اور خواص کی مغفرت فرما، چھوٹے اور بڑوں کی مغفرت فرما، مرد عورتوں کی مغفرت فرما، زندوں کی مغفرت فرما، مردوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما، شرور سے پناہ مانگی ہے ان تمام شرور سے، اے اللہ بیماریوں سے، پریشانیوں سے، جادوگروں کے جادو سے، دشمنوں کے دشمنوں سے ہماری اعلی اولاد کی گھروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد اولاد صالح نصیب فرما، اولاد والے ان کے اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، گھروں کی وسعت نصیب فرما، وسعت والا گھر نصیب فرما، حلال روزی نصیب فرما، شفاء کلیہ نصیب فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں گھروں میں جہاں جہاں سب کو شفا عطا فرما۔ لوگ مکسر سے اور ریسیور سے گھروں میں سن رہے ہیں، اے اللہ سب کو آسانیاں، سب کی مغفرت فرما، اللہ سب کی بیماریوں کو دور فرما۔ جتنے لوگ دعاؤں میں شریک ہے، اے اللہ تیرے نبی کی بات کو سننے میں شریک ہے، سب کا سننا بیٹھنا قبول فرما، سب کی آل اولاد کو نیک بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد و علیہ وسلم۔